البتہ میری یہاں آپ کے علاقے میں پہلی حاضری ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں علماء کے صبر کا امتحان لیا جاتا ہے۔ ایک تو 2 گھنٹے پہلے لا کے اسٹیج پہ بٹھا دیتے ہیں، پھر اوپر پنکھا بند کر دیتے ہیں، پھر سامنے 1000 واٹ کی لائٹ لگا دیتے ہیں تاکہ مولوی دیکھنے کے قابل بھی نہ رہے۔ یہ لائٹ والے سے گزارش ہے تھوڑا سا اس کا رخ اوپر کی طرف کریں، چونکہ یہ سامنے پڑتی ہے تو ساتھی نظر ہی نہیں آتے، یہ بھی نہیں پتہ چلتا سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں۔ مجھے جو حاضری کا حکم ملا تھا میں نے وہ وعدہ پورا کیا، لیکن میرے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا کہ 9 بجے سے 10 بجے تک آپ کا ٹائم ہے، انتظامیہ نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا۔ ابھی وقت آپ کے سامنے ہے اور میرے پیچھے اصل خطبہ میرے پیچھے ابھی بیٹھے ہیں۔ اسروری صاحب بھی آپ نے سنا ہے کہ تشریف لا چکے ہیں، وہ بھی اس انتظار میں ہیں کہ پتہ نہیں یہ کراچی والا کب چھوڑے گا اور کب ہمارا نمبر آئے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے، سچی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں یہ کانفرنسوں کا مولوی نہیں ہوں۔ جو باتیں لوگ کانفرنس میں آ کے سننا چاہتے ہیں، ڈھونڈنا چاہتے ہیں، وہ میرے پاس نہیں ہو۔ میرا تو سچی بات ہے، کبھی آپ نے رکھوانا ہو درس رکھیں، جلسہ نہ ہو آپ درس رکھیں، عشاء کی نماز پڑھ کے گھنٹہ درس ہو جائے اور آدھا گھنٹہ سوال و جواب کی نشست ہو جائے، آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ رزلٹ دے گا جو ساری رات کی کانفرنس سے بھی آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ لوگ جلسے میں اور کانفرنسوں میں جو کچھ سننے آتے ہیں نا، وہ ہم نہیں دے سکتے، اور کراچی کا کوئی بھی مولوی نہیں دے سکتا۔ نہ وہ ہمیں باب سمسام کے شعر آتے ہیں، نہ ماں والی نظمیں آتی ہیں، نہ بلے شاہ کے شعر آتے ہیں، تو ہماری تقریر پھبے گی کیسے؟ روکھی سوکھی اردو کو کون سنتا ہے؟ اور پھر میں زبان بھی وہ بول رہا ہوں جو آپ کی مادری زبان نہیں ہے، تو یہ سارا روکھا پن جو ہے وہ ایک دم اکٹھا ہو گیا ہے۔ بہرحال آپ کی محبت کا بے حد شکریہ، آپ کی حاضری کا بے حد شکریہ۔ آپ اتنے رات گئے تک آپ بیٹھے ہیں اور آگے بھی مزید آپ کو بیٹھنا ہے، اور صبح چھٹی بھی نہیں ہے، چھٹی آپ گزار بیٹھے ہیں۔ جلسہ بھی اگر کرنا ہوتا ہے نا تو ہفتے کی رات کو کرتے ہیں، یعنی ہفتے والی شام کو، اتوار کی رات کو، کہ اگلے دن چھٹی ہو اور لوگ فجر پڑھ کر آرام سے جا کر سو جائیں۔ اب یہ صبح یا تو ان کو چھٹی کرنی پڑے گی، دکان بند کرنی پڑے گی، بچوں کو اسکول نہیں جانا پڑے گا۔ یہ خواتین بھی اوپر بیٹھی ہیں، ظاہر بات ہے جنہوں نے صبح بچوں کو تیار کر کے بھیجنا ہے، جب ان کو بھی آپ 1 بجے تک بٹھاؤ گے تو وہ صبح بچوں کو کہاں سے تیار کریں گی؟ یہ تھوڑی سی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ دنیا میں واحد مسلک ہے اہل حدیث الحمدللہ، جس کی بنیاد قرآن اور سنت کے حقائق پر ہے۔ باقی جہاں جاؤ گے قصے، کہانیاں، دوڑے، سیف الملوک کی قوالیاں، لوگ اس پہ جھومتے نظر آئیں گے۔ اللہ نے ابھی دنیا بھی نہیں بنائی تھی، دنیا کے وجود میں آنے سے بھی پہلے
اس دنیا آب و گل سے پہلے نہ یہ زمین نہ یہ آسمان، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھی ایک خاص جسم دیا، پھر ان کی پشت سے قیامت تک جتنے لوگ آنے تھے ان سب کو نکالا، ان کو بھی ایک خاص جسم دیا۔ یہ سارے تکلفات اللہ نے صرف اس لیے کیے تاکہ دنیا کو پتہ چلے میری وحدت کا، میرے ایک ہونے کا معنی کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ نے عالم ارواح میں اس بات کا اقرار لیا کہ میں دنیا میں بھیجوں گا، لیکن بھیجنے سے پہلے مجھے بتاؤ کہ تم دنیا میں جا کر اپنا معبود کس کو مانو گے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، وہ وقت یاد کرو، وہ لمحہ یاد کرو، وہ پل یاد کرو جب رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پشتوں سے نکالے جانے والی تمام روحوں کو ایک خاص جسم دے کر ان سے ایک سوال کیا۔ جس طرح آج دنیا میں آپ سے ہاتھ اٹھا کر قرارداد منظور کرائی جاتی ہے، رب العالمین نے پوری عالم ارواح میں قیامت تک آنے والی نسلوں کو جمع کر کے ان سے ایک قرارداد پیش کی اور وہ قرارداد پاس بھی کروائی۔ ان میں عربی بھی ہیں، ان میں عجمی بھی ہیں، ان میں گورے بھی ہیں، ان میں کالے بھی ہیں، ان میں نمک حلال بھی ہیں، نمک حرام بھی ہیں، سعادت مند بھی ہیں، شقاوت پسند بھی ہیں۔ ساری دنیا سے رب العالمین نے ایک ہی سوال کیا، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، دنیا میں ہر نعمت تم پر نچھاور کروں گا، زمین کو دسترخوان بنا کر بچھا دوں گا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دوں گا، طرح طرح کی نعمتیں تمہارے سامنے سجا دوں گا۔ یہ نعمتیں پانے کے بعد بتاؤ الست بربکم، مجھے اپنا معبود مانو گے کہ نہیں؟ میری نعمتیں کھانے کے بعد دنیا میں کس کو اپنا معبود مانو گے؟ الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ میں تمہارا داتا و دستگیر ہوں کہ نہیں؟ مجھے بتلاؤ۔ دنیا میں جب جاؤ گے سورج کو تابانی عطا کروں گا تو تمہارے لیے، چاند کو لمعانیت عطا کروں گا تمہارے لیے، ستاروں کو درخشانی عطا کروں گا تمہارے لیے، دریا متلاطم اور سمندر موجزن ہوں گے تمہارے لیے۔ مجھے بتاؤ الست بربکم، کس کو اپنا معبود مانو گے؟ ندیاں پل کھاتی نظر آئیں گی تمہارے لیے، راتوں کو اندھیرا عطا کروں گا تمہارے لیے، صبح کو سویرا عطا کروں گا تمہارے لیے۔ الست بربکم، مجھے بتلاؤ کس کو اپنا معبود مانو گے؟ سبزے لہکیں گے تمہارے لیے، انادل چہکیں گے تمہارے لیے، گلشن مہکیں گے تمہارے لیے۔ الست بربکم، بتلاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ دنیا میں مکر تو نہیں جاؤ گے؟ آج کتنے لوگ ہیں اللہ کی قسم اہل حدیث کے سوا سارے مکر گئے، سارے کے سارے مکر گئے، ابھی مسجد سے باہر نکلتے نہیں، جوتا پاؤں میں ڈالنے لگتے ہیں، پاؤں پھسلا یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہیں، اللہ سے کیے وعدے سارے بھول گئے،
اس وقت یہ سارے کے سارے یک زباں ہو کر ایک ہی جواب دیتے ہیں، قالوا بلا، اللہ کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا داتا ہے، تو ہی تو ہمارا رب ہے، تو ہی تو ہمارا پالنہار ہے۔ آج سارے کے سارے اس وعدہ قالوا بلا کو بھول بیٹھے، اللہ سے جو ہم وعدہ کر کے آئے، حتیٰ کہ بعض اہل حدیث بھی اس کو بھول بیٹھے۔ آج کتنے اہل حدیث ہیں مجھے بتلائیے، توحید کا نعرہ آپ سارے لگاتے ہو، میں نے اہل حدیثوں کے منہ سے سنا، کہتے ہیں میاں میری دکان ہے، مارکیٹ میں ہے، 2 ڈور کارنر کی دکان ہے، لیکن گاہک نہیں آتے، میرے گھر میں بیٹیاں ہیں، رشتے نہیں آتے، میرے بچے جوان پڑھے لکھے ہیں، ان کی نوکریاں نہیں لگتی، میں نے مولوی سے حساب کرایا، مولوی نے حساب کر کے بتایا تیرے بچیوں کے رشتے پر بھی، تیرے بچوں کی نوکریوں پر بھی، تیری دکان کے گاہکوں پر بھی کسی نے بندش کرا رکھی ہے۔ یہ جملہ سنا آپ نے کبھی؟ یہ اتنا زہریلا جملہ ہے، آپ کی ساری توحید دھری کی دھری رہے گی۔ اہل حدیث کہلانا آسان ہے، ہونا مشکل، ہونا مشکل۔ بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور، یہ فرق ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جس مولوی نے بندش کرائی، کچھ پڑھ کے، دھاگا پڑھ کے، بوتل میں تھو کر کے، نمک چینی پڑھ کے، تعویذ دے کر، جس مولوی نے بندش کرائی، اللہ آپ کی دکان پہ گاہک بھیجنا چاہتا ہے، مولوی نے تعویذ دے کے رکوا دی۔ اللہ آپ کی بیٹیوں کے رشتے کروانا چاہتا ہے، مولوی نے تعویذ دے کے رکوا دیا۔ اللہ آپ کے جوان بچوں کی نوکریاں لگوانا چاہتا ہے، مولوی نے تعویذ دے کے رکوا لیا۔ مجھے بتائیے ایمانداری سے، طاقتور مولوی ہوا کہ اللہ؟ میں نے آپ کا عقیدہ نہیں پوچھا، میرے سوال کا جواب میں آپ کو یوں سمجھاؤں۔ مثال کے طور پر آپ نے اس مسجد کے برابر میں ایک پلاٹ لیا ہے، مسجد کی توسیع چاہتے ہیں، کوئی بیچ میں بریلوی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہم نہیں بننے دیں گے، آپ نے کہا ہم بنائیں گے، انہوں نے کہا نہیں بننے دیں گے، کیس عدالت میں چلا گیا، انہوں نے اسٹے لے لی، مسجد نہیں بننے دی، بریلوی جیتے یا آپ جیتے؟ اب تو فٹافٹ کہہ رہے ہیں بریلوی جیتے۔ پہلا سوال بھی تو یہی تھا نا، جب بریلویوں نے رکوایا اور رکوانے میں کامیاب ہو گئے تو وہ جیتے، اور جب مولوی نے رکوایا اور رکوانے میں کامیاب ہو گیا تو کون جیتا؟ تو آپ کا وہ عقیدہ کدھر گیا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ عقیدہ کدھر گیا آپ؟ اور موحد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اے اللہ، اس پوری کی پوری کائنات میں جسے تو نہ دینے پر آئے دنیا کی کوئی طاقت اسے دے نہیں سکتی، اور جسے تو دینے پر آئے دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ ارے اہل حدیثوں، کیا ہو گیا آپ کے عقیدوں کو؟ آپ کے عقیدوں کو کیا ہو گیا؟ کتنے کمزور عقیدوں کے مالک ہو گئے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے والے، جب توحید کی نعمت دلوں سے نکل جاتی ہے، یقین مانو اتحاد کی دولت سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ متحد رکھنے والی یہی توحید ہے، صحابہ کرام کو ایک کرنے والی یہی توحید ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ میری تنظیم، میری جماعت، میری پارٹی الگ،
کیونکہ میرا لیڈر الگ، میرا قائد الگ، میرا رہنما، میرا رہبر الگ۔ مجھے بتائیے اہل حدیثو، چاہے آپ کی 50 تنظیمیں بھی کیوں نہ ہوں، مجھے بتلائیے کیا سب اہل حدیثوں کا قائد محمد الرسول اللہ ہے کہ نہیں؟ پھر کیا مطلب کہ میرا قائد فلاں، تیرا قائد فلاں، اس لیے میری تجھ سے نہیں بنتی، تیری مجھ سے نہیں بنتی؟ اللہ کی قسم ہر اہل حدیث کا قائد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب ہمارا قائد ایک ہے پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ایک نہیں ہوتے؟ ہماری کمزوری کی وجہ یہی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑتے ہیں۔ اپنی توحید کو پختہ کیجئے، شرک کو جگہ نہ دیجئے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتا ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، میں تمہارے سامنے ایسی مثال بیان کرتا ہوں، فرمایا اسے توجہ سے کان لگا کر سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جو لوگ اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہیں وہ اتنے کمزور ہیں، اتنے بے بس ہیں، اتنے بے اختیار ہیں، اتنے نکمے ہیں کہ فرمایا لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ تم ان سے مرادیں مانگتے ہو، ان سے بیٹے مانگتے ہو، ان سے نفع اور نقصان مانگتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ارے مکھی تو بنانا دور کی بات، اگر مکھی ان کی حلوے کی پلیٹ سے سوجی کا ایک دانہ اپنے منہ میں لے کر اڑ جائے، لن یستنقذوہ من، اس سے واپس لینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، فرمایا چھیننے والا بھی کمزور، مانگنے والا بھی کمزور، جس سے چھینا جا رہا ہے وہ مکھی بھی کمزور، قبر پہ کھڑے ہو کر مانگنے والا بھی کمزور، قبر میں پڑا ہوا وہ بھی کمزور۔ اس وقت ساری دنیا سیکھ پا ہو گئی تھی جب آپ کے اس خادم کے منہ سے ایک جملہ نکلا، میاں کیا فرق ہے تم لوگوں میں؟ وہ بت کو کھڑا کر کے پوچھتے ہیں، تم لٹا کے پوچھتے ہو۔ ایک قیامت برپا ہو گئی تھی کہ میاں اس سے معافی منگواؤ۔ اس نے ہزاروں کروڑوں اہل سنت کا دل دکھایا ہے، میں نے کیا دیکھو اس میں کوئی غلط بات تو میں نے نہیں کی۔ ایک ہندو پتھر کے اندر اپنے بزرگ کی مورتی بنا کر اس کو کھڑا کر کے پوچھتا ہے، تم بزرگ کو پتھر میں لٹا کر پھر اس کو پوچھتے ہو، اس کا فرق بھی تو بتاؤ، فرق بھی تو بتاؤ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ جو قبر والے سے، مرنے والوں سے آ کر کے مانگتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے پیاسا کنویں کے دہانے پر آ کے کھڑا ہو جائے، اپنے ہاتھ پھیلائے، پانی سے کہے کہ پانی میرے منہ میں آ جا۔ فرمایا پانی کبھی بھی اس کے منہ میں نہیں آ سکتا، وما ہوا ببالغ، کبھی بھی پانی ان کے منہ میں نہیں آ سکتا۔ فرمایا اسی طرح تمام مشرکوں کی پکار، اسی طرح ان کی دعا سب کی سب بیکار اور رہ جاتی ہے۔ اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیے، اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیے۔ بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے اسی کو سنائیے، گاہک دکان پہ نہیں آتے اسی کو بتائیے، بچوں کی نوکریاں نہیں لگتی اسی کو اپنا دکھڑا سنائیے۔ اس لیے کہ رب العالمین کا وعدہ ہے، قال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو تمہارا رب، تمہارا داتا، تمہارا پالنہار تمہیں کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو، میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں۔ اس لیے کہ اللہ جتنا آپ کے قریب ہے دنیا کی کوئی چیز آپ کے قریب نہیں۔
اللہ نے اپنے حبیب سے قرآن پاک میں فرمایا اذا سالک عبادی عنی فانی قریب، محبوبم جب بھی میرے بندے آپ سے پوچھیں میں ان کے قریب ہوں یا ان کے دور ہوں، انہیں بتا دیجئے فانی قریب، میں تو ان کے قریب ہوں۔ اے خدا، اے الہ العالمین، تو ہمارے کتنا قریب ہے، 1 منزل 2 منزل 10 منزل جتنا، کو ہمالیہ کی چوٹی جتنا، کتنا تو ہمارے قریب ہے۔ اگر دور ہے تو اسپیکر پہ آوازیں لگایا کریں گے، اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے پکارا کریں گے، اور اگر قریب ہے تو دل میں بھی پکار لیا کریں گے۔ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری رگ جان سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہوں۔ آج دنیا میں لوگ مثالیں دیتے ہیں، میاں جج کے پاس جاتے ہو تو وکیل کرتے ہو، مکان کی چھت پہ چڑھتے ہو تو چھلانگ لگا کے تو نہیں چڑھتے، سیڑھیاں لگاتے ہو۔ اللہ کہتا ہے مکان کی چھت پہ سیڑھیاں اس لیے لگتی ہیں کہ چھت تک تمہاری رسائی نہیں، چھت تم سے دور ہے، لیکن نحن اقرب، میں تو سب سے زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ بغداد والی سرکار بھی تم سے دور ہے، اجمیر والی سرکار بھی تم سے دور ہے، پاک پٹن والی سرکار بھی تم سے دور ہے، لاڑکانہ والی سرکار بھی تم سے دور ہے، حتیٰ کہ مدینے والی سرکار بھی تم سے دور ہے۔ نحن اقرب، ہم ان ساری سرکاروں سے زیادہ ہم تمہارے قریب ہیں۔ اے میرے بندے، پھر میرے آگے مجھے دکھڑا سنایا کر، کیوں گلا کرتا ہے ہم گناہگار ہیں، ہماری رب العالمین سنتا نہیں۔ میرے بندے، میں تو گناہگاروں کی دعاؤں کے انتظار میں رہتا ہوں، گناہوں کی جتنے بھی دنیا میں گناہگار ہیں ان کی پکار سننے کے انتظار میں رہتا ہوں۔ میرے بندے، ایک مرتبہ میرے دروازے پر آ تو صحیح، اپنی جبین نیاز جھکا تو صحیح، اپنی طلب کا دامن پھیلا تو صحیح، اپنا دست سوال اٹھا تو صحیح، ندامت کے 2 اتھرو بہا تو صحیح۔ اے میرے بندے، میرے لطف و کرم کو آزما تو صحیح۔ اے میرے بندے، تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں ہرگز دیر نہ ہوگی۔ ایک مرتبہ میرے دروازے پر آ تو صحیح، رب سے مانگو تو صحیح۔ فرق کیا ہے؟ دنیا میں جب آپ بول نہیں سکتے تھے، آپ کے منہ میں زبان تھی لیکن بولنے کی صلاحیت نہیں، آپ 3 مہینے کے، 2 مہینے کے، 6 مہینے کی عمر کے بچے ہیں، بول نہیں سکتے۔ آپ کو جب پیاس لگتی تھی آپ کیا کرتے تھے؟ بھوک لگتی تھی کیا کرتے تھے؟ کپڑے پیشاب سے گیلے ہو جاتے تھے کیا کرتے تھے؟ کیسے مانگتے تھے؟ ماں باپ کو کیسے متوجہ کرتے تھے؟ کیسے کرتے؟ بتائیے ذرا۔ کراچی والے بچے تو روتے ہیں، پسرور والوں کا مجھے پتہ نہیں، اسی لیے آپ سے پوچھا۔ یہاں والے بھی روتے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے، تمہاری ہر ضرورت، جب تم بول نہیں سکتے تھے تمہاری ہر ضرورت میں تمہارے رونے سے پوری کرتا تھا، اور جب تک تم روتے رہے یقین مانیے اللہ نے ماں باپ کو تمہارے ایسے پیچھے لگا رکھا تھا، ان کو نیند ہی نہیں آتی تھی جب تک آپ سو نہیں جاتے تھے۔ کبھی پانی لگا کے دیکھ رہے ہیں، کبھی فیڈر لگا کے دیکھ رہے ہیں، کبھی دودھ لگا کے دیکھ رہے ہیں، پھر بھی نہیں رونے سے چپ آ رہا تو ڈاکٹر کے پاس بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ ایک ڈاکٹر نہیں، چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس جا رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب دیکھو پتہ نہیں بتا کیوں روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے، اب تو بڑا ہو گیا، اب تو بولنے والا ہو گیا، اب بڑا ہو گیا، تو نے رونا چھوڑ دیا، ہم نے دینا چھوڑ دیا۔ وہ رونے کی عادت پھر سے ڈال۔ فلمیں اور ڈرامے دیکھ کے تو رونا آتا ہے۔ بڑھیا بھی جب ڈرامہ دیکھ رہی ہوتی ہے بدبخت
کمبخت تمہاری کیسا بہو پہ ظلم کر رہی ہے، کیسا ظلم کر، حالانکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ڈرامہ حقیقت نہیں ہے، پھر بھی رو رہی ہے۔ لیکن کبھی حقیقت میں آدھی رات کو اٹھ کر مصلی بچھا کر وضو کر کے 2 نفل نماز پڑھ کر اللہ کے آگے 2 اتھرو گرا کر اللہ سے اتنا تو کہو نا کہ یا اللہ تو نہیں دے گا تو اور کون دے گا، تو نہیں دے گا تو اور کون دے گا، اتنا کہہ کے تو دے گا۔ پھر یقین مانیے آج مولویوں سے تو آپ پرچی لکھ کے خطیب سے ممبر پہ درخواست کرتے ہیں، خطیب صاحب کل میرا انٹرویو ہے، دعا کرائیے گا، کل فلاں عزیز کا آپریشن ہے، دعا کرائیے گا۔ آپ علماء سے یہ درخواست کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ علماء سے درخواست نہ کرو، لیکن میں پورے وثوق سے کہتا حدیث کے پورے ذخیرے میں ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے جس میں اللہ کے رسول نے کہا ہو کہ خطیب مسجد کی یا امام مسجد کی دعا رد نہیں ہوتی، لہذا تم اس سے دعا کریں، ایک روایت بھی ایسی نہیں۔ لیکن یہ روایت تو ہے نا، دعوت الوالد لولدہ، کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ کبھی آپ نے ابا سے بھی کہا جس کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، کبھی اس سے بھی کہا آپ نے کہ ابا جی، لیکن ہم ابا سے کہیں کس منہ سے؟ بنا کے رکھی ہو تو کہیں نا، بنا کے رکھی ہو تو کہیں نا۔ بوڑھا باپ تو باہر دھکے کھاتا ہے، ہم اندر بیگم کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ ابا کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، اس نے روٹی کھائی بھی ہے کہ نہیں کھائی، کس منہ سے میں کہوں؟ اور ابا کو سچی بات ہے، مولوی کو تو پرچی بھی لکھ کے دینی پڑتی ہے نا، اللہ کی قسم ابا کو پرچی بھی نہیں لکھ کے دینی پڑتی، صرف آسان سا نسخہ ہے، پسرور والوں آسان سا نسخہ ہے۔ ابا کام کاج سے تھکا ہوا ہارا ہوا آئے، چارپائی پہ لیٹے، اماں ہے دن بھر کے کام کاج سے تھکی ہاری لیٹی ہے، آپ چارپائی کی 35 سے بیٹھ جائیں، پاؤں والی سائیڈ سے آپ بیٹھ جائیں، اپنا ہاتھ پاؤں پہ رکھ لیں اور ایستا ایستا، جسے پنجابی میں چمپیاں بھرنا کہتے ہیں، ہم دبانا کہتے ہیں، ایستا ہے مٹھیاں بھرنا، مٹھیاں بھرنا شروع کر دیں، ایستا ایستا۔ یقین مانیے آپ کو ایسے لگے گا کہ آپ نے پاؤں پر نہیں، دعا والے بٹن پہ ہاتھ رکھ دیا، آپ دباتے جائیں گے، ادھر سے دعائیں نکلتی چلی جائیں گی، جیسے وہ دعا والا بٹن دب گیا۔ یقین مانیے کبھی تو ماں باپ یہ دعا دنیا کا کوئی شخص نہیں دے سکتا، کبھی کبھی وہ یہ بھی دعا دیتے ہیں، جیتے رہو بیٹا، اللہ کرے میری عمر بھی تجھے لگ جائے بیٹا۔ یہ ماں باپ کے سوا کوئی یہ دعا نہیں دے سکتا۔ میرے بھائی ان کی قدر کیجئے، جب یہ سائے سروں سے اٹھ جاتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے آپ بنگلو میں رہتے ہوئے بھی بغیر چھت کے، ماں باپ کی چھتری ہی الگ ہے۔ اور اسی طرح ماں باپ سے بھی میری گزارش ہے، اگر اللہ نے آپ کو 2 4 5 6 بچے دیے، اس میں سے 1 2 بچے ضرور اللہ کے دین کے لیے وقف کریں، حافظ بنائیں، قاری بنائیں، عالم بنائیں۔ جس طرح معاشرے کو ایک کل وقتی ڈاکٹر چاہیے، انجینئر چاہیے، پروفیسر چاہیے، مستری چاہیے، مزدور چاہیے، اسی طرح معاشرے کو کل وقتی عالم بھی چاہیے۔ اور عالم اگر آپ کے گھر کا ہو اس کی بات ہی الگ ہے، اس کی بات ہی الگ ہے۔ ہم جب مریں اور میرا جنازہ میرا بیٹا اس قابل ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ میرا بیٹا پڑھائے، اس سے اچھی دنیا میں کوئی بات نہیں۔ اس لیے کہ جو دعائیں اپنے باپ کو بیٹا دے سکتا ہے، اللہ کی قسم دنیا کا کوئی مفتی نہیں دے سکتا۔ وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے 96 میں میرے والد صاحب فوت ہوئے، میں نے ان کا جنازہ پڑھا،
دل کی وہ کیفیت، حالانکہ اس کے بعد ہم نے سینکڑوں جنازے پڑھا، دل کی وہ کیفیت کبھی پیدا ہو ہی نہیں سکی. حالانکہ ہم رونے والی آواز بناتے ہیں، رونے والا انداز بناتے ہیں، لیکن وہ جو کیفیت دل کی تھی نا وہ کبھی پیدا ہی نہیں. آپ مجھے بتائیے، آپ کا اللہ نہ کرے آپ اگر ہارٹ پیشنٹ ہیں، آپ کا بیٹا امریکہ سے پڑھ کے آیا اور وہ دل کا بہت بڑا سرجن اور بہت بڑا ڈاکٹر، اور فرض کیجئے وہ آپ کے یہاں قریب لاہور میں، یہ جو کون سی لاہور کی بڑی ہسپتال ہے کارڈیالوجی، اس میں وہ جاب کرتا ہے، یا اس کا پرائیویٹ کلینک ہے، فرض کر لیجیے آپ کو اللہ نہ کرے اٹیک محسوس ہوا، آپ گھر والوں کو کیا بولیں گے؟ مجھے بیٹے کے کلینک میں لے جائیں یا کسی اور جگہ لے جائیں، کیا بولیں گے؟ جی کیا بولیں گے؟ بیٹے کے کلینک. کیا اس لیے کہ وہ پیسے نہیں لے گا؟ بیٹے کا اس لیے کہیں گے کہ وہ پیسے نہیں لے گا؟ اس لیے کہ بیٹا جو کیئر اپنے باپ کی کر سکتا ہے کوئی اور ڈاکٹر نہیں کرے گا، کوئی اور ڈاکٹر کرے گا ہی نہیں. آپ وہاں دورے میں مبتلا ہیں، ڈاکٹر گھڑی دیکھے گا، بھائی اب تو 11:15 ہو گئے، میرے تو جانے کا ٹائم ہو گیا، میرے تو، ارے بھائی ڈاکٹر صاحب مریض ہے بالکل سیریس کنڈیشن میں، میرا تو جانے کا ٹائم، میری ڈیوٹی ختم. لیکن بیٹا ایسا نہیں کہے گا، بیٹا ایسا نہیں کہے گا، اس کو نیند ہی نہیں آئے گی، وہ آپ کو چھوڑ کر کہاں جائے گا؟ اپنے پیچھے ایک بیٹا، دو بیٹے ایسے چھوڑیں جب ہم مر جائیں پہلی صف میں بیٹھے ہوئے ہاتھ اٹھا کے کہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میرے ماں باپ کو بخش جس طرح انہوں نے بچپن میں میرا خیال رکھا، مجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، گود میں بٹھا کے کھانا سکھایا، اللہ اس سے بڑھ کر ان کے ساتھ شفقت اور مہربانی فرما. کوئی تو ہو پیچھے. میرے بھائی جلسے کرانا آسان ہے، ایک جوہر پیدا کیا، ان جلسوں سے، ان کانفرنسوں سے کوئی چیز اخذ کیجیے، اثر لیجیے، زندگی کو سنواریے، تبدیلی پیدا کیجیے، اپنے اندر انقلاب لائیے. اور یہ جب ہی آئے گا جب آپ اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق جوڑ لیں گے کہ یا اللہ آج سے میں تیرا اور تو میرا، میں وہی کروں گا جو تو کہے گا، اس سے بچوں گا جس سے تو روکے گا. پھر دیکھ اللہ رب العالمین آپ کے آگے قسمت کے دروازے کیسے کھولتا ہے، آپ کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. جو بندہ بھی رب العالمین سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کے راستے آسان کر دیتا ہے، اور ایسی جگہوں سے رب العالمین اس کو روزی دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی، اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی میرے لیے روزی کا دروازہ بن سکتا ہے. میرے بھائیوں، توحید کو دل میں رکھیے، اسے راسخ کیجیے، اللہ سے تعلق جوڑیے، شرک کو دل و دماغ سے نکالیے. اللہ کا کوئی ساجی نہیں، اس کی ذات کا، اس کی صفات کا، اس کی عبادت میں کوئی بھی شریک نہیں. اللہ رب العالمین ہر لحاظ سے اکیلا یکتا وحدہ لا شریک ہے. لیکن اس سارے پروسیجر کے لیے آپ جب تیار ہو گئے الہ العالمین میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے پتہ نہیں میں سجدہ کیسے کروں، میں رکوع کرنا چاہتا ہوں تجھے لیکن مجھے پتہ نہیں میں تجھے رکوع کیسے کروں، میں تیرے آگے مانگنا چاہتا ہوں لیکن مجھے معلوم نہیں تجھ سے مانگوں کیسے، مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، مجھے بتا. اللہ رب العالمین کہتا ہے محمد الرسول اللہ
اس بات کے لیے ہم نے ایک ہستی کو مقرر کیا ہے، اسے دیکھیے وہ کیسے مانگتا ہے، وہ سجدے کیسے کرتا ہے، وہ رکوع کیسے کرتا ہے، وہ قیام کیسے کرتا ہے، اسے دیکھتے چلے جائیے، عمل کرتے چلے جائیے، اللہ کی نظروں میں وہ عمل قبول ہوتا چلا جائے گا۔ اے الہ العالمین، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کوئی یہاں پر ہاتھ باندھتا ہے سینے پر، کوئی ناف پر، کوئی ناف سے بھی نیچے چلا جاتا ہے، کوئی سرے سے چھوڑ دیتا ہے۔ الہ العالمین، میں بھی تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے طریقہ معلوم نہیں۔ کوئی تجھے راضی کرنا چاہتا ہے، بھنگ گھوٹتا ہے، بھنگ کا پیالہ پیتا ہے، علی علی کرتا ہے، دھمال اور بھنگڑے ڈالتا ہے، وہ بھی کہتا ہے میں رب العالمین کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتا لیکن انتظامیہ سے یا امام صاحب سے پوچھتا ہے اس مہینے مسجد کی بجلی کا بل کتنا ہے، امام صاحب بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں پورا بل اس مہینے کا میں ادا کروں گا، لیکن نماز پڑھنے نہیں آتا۔ کوئی پوچھے بل کیوں ادا کیا، کہتا ہے رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے۔ کوئی قبر پہ چادر چڑھاتا ہے تو کہتا ہے رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ اس رب سے بھی تو کبھی پوچھو، اے الہ العالمین میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں تجھے راضی کرنے کے لوگوں نے اتنے طریقے بنا رکھے ہیں، تو کس طریقے پر راضی ہوتا ہے مجھے بتا۔ آج تک اگر نہیں پوچھا تو آج رب العالمین سے پوچھئے۔ الہ العالمین کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے دنیا والو، اے میرے محبوب دنیا والوں سے کہہ دو اگر اللہ کی نظر میں اچھا بننا چاہتے ہو، اللہ کی نظر میں محبوب بننا چاہتے ہو، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، میرے محبوب کو پیشوا بنا کر اس کے پیچھے پیچھے چلتے چلے آؤ، یحببکم اللہ، اللہ کے تم محبوب بن جاؤ گے، وہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا۔ اے الہ العالمین، دنیا میں ہم جس سے بھی دوستی رکھتے ہیں، ہم جس سے بھی دوستی رکھتے ہیں، ہمارے دل میں ایک تمنا، طلب اور لالچ ہوتی ہے۔ دوست خوشی غمی میں کام آتے ہیں، دکھ سکھ میں کام آتے ہیں، شادی اور بیماری میں کام آتے ہیں۔ الہ العالمین اگر تجھ سے تیرے نبی کی پیروی کر کے تجھ سے ہماری دوستی ہو گئی تو تیری دوستی کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، میں تمہاری ساری زندگی کی سیاہ کاریاں معاف کر دوں گا۔ دنیا کے کسی عمل میں تمہیں اتنا فائدہ نہیں ملے گا جتنا میری دوستی میں تمہیں فائدہ ملے گا۔ جس مشکل میں بھی تم پھنسو گے، میرا نام لوگے، اللہ رب العالمین تمہارا بیڑا پار کرے گا۔ غیر اللہ کی محتاجی سے تمہیں نجات دوں گا۔ جب تم میرے دروازے پر جھکنے والے بنو گے، مجھ سے مانگنے والے بنو گے، اللہ رب العالمین کو پکارنے والے بنو گے، ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو۔ کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو تم غیروں کے آگے؟ اگر رب کے بندے ہو تو رب سے مانگو، اگر رب کے بندے ہو تو رب سے مانگو۔ اس نے دینے سے کبھی انکار نہیں کیا، اس کے دینے کے کوئی اوقات بھی نہیں۔ دنیا میں جتنے پیر فقیر ہیں جہاں بھی جاؤ گے یا تو وہ آپ کی بولی نہیں سمجھے گا۔ بغداد والے کی زبان عربی تھی، آپ پنجابی میں پکارو گے، اللہ کی قسم بغداد والا نہیں سنتا، نہیں سمجھتا۔ آپ اردو میں پکارو تو بغداد والے کو اردو بھی نہیں آتی۔ کوئی امریکہ میں بیٹھا اس کا مرید انگریزی میں پکارے، بغداد والے کو انگریزی نہیں آتی۔ کوئی پشتو میں پکارے، بغداد والے کو پشتو نہیں آتی۔ اللہ رب العالمین واحد ذات ہے جو دنیا کی ہر زبان جانتا ہے، حتیٰ کہ وہ تو گونگے کی
زبان بھی جانتا ہے جو وہ گونگے پن میں خر خر کرتا ہے، رب العالمین یہ بھی جانتا ہے کہ یہ کیا مانگ رہا ہے۔ ارے اس در کو چھوڑ کر جو زمین پہ رینگنے والی چیونٹی کی پکار کو بھی سنتا ہے، جنگل میں چتلیٹی چیونٹی اپنی ٹانگیں اوپر اٹھا رکھی ہیں، زمین تپ چکی ہے، سلیمان لشکر کے ساتھ دعا مانگنے کے لیے استسقا کے لیے جا رہے ہیں، واپس پلٹے اور لوگوں سے کہا کہ جلدی سے گھر چلو۔ اللہ رب العالمین نے کسی اور مخلوق کی سن لی، وہ چیونٹی چتلیٹی رب العالمین سے فریادیں کر رہی ہے، الہ العالمین ہم بھی تیری مخلوق ہیں، زمین اتنا تپ چکی ہے کہ ہم اپنی بلوں میں بھی نہیں رہ سکتی، اپنے انسان مخلوق کی سزا ہمیں تو نہ دے اللہ، ہم تو تیری نافرمانیاں نہیں کرتے، پانی برسا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی دعا کو سنا، اس کی دعا کو سنا، قبول کیا، بارش برسائی۔ وہ تو چیونٹی کی بھی آواز کو سنتا ہے جس کی آواز ہم آج تک جان بھی نہیں سکے، حالانکہ ہم پرندوں کی بولیاں بھی سنتے ہیں لیکن چیونٹی کی کوئی آواز ہم نے آج تک نہیں سنی، لیکن وہ زمین پہ فریاد کرتی ہے، رب العالمین عرش معلیٰ پر اس کی پکار کو سنتا ہے۔ ایسے دینے والے رب کو چھوڑ کر غیر کے دروازے پر بندہ کیوں جائے؟ اللہ کو غیرت آتی ہے کہ میرا بندہ ماں کے بطن سے لے کر اس کا بچپن، اس کا لڑکپن، اس کی جوانی، اس کا بڑھاپا، اس کی قبر تک میں نے ساری روزی کا انتظام کیا، لیکن جب شکریہ کا وقت آتا ہے تو غیر کے آستانے پر جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو غیرت آتی ہے، اللہ رب العالمین سے مانگنے کی عادت ڈالو، اللہ کے آگے رونے کی عادت ڈالو، ماں باپ کی فرما برداری کرو، ماں باپ کا کہا مانو، بوڑھے ماں باپ کا کبھی دل نہ دکھاؤ، ان کی خدمت کرو، پھر دیکھو کہ رب العالمین آپ کی دعائیں کیسے قبول کرتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں، وہم و گمان بھی نہیں۔ اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حاکم کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم دیا تب می برسا، اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا۔ یونس نے پکارا اے اللہ اور بیٹھ گیا تھا کشتی میں، تیرا حکم تو مولا ٹل نہ سکا، وہ خود کو پار لگا نہ سکا۔ تو جس کو ڈبونے پر آئے پھر کس کی ہے طاقت پار کرے، محبوب تیرا مجبور رہا کشتی میں پسر کو بٹھا نہ سکا۔ رب العالمین کے آگے سب عاجز ہیں۔ اللہ کا پیارا پیغمبر حضرت نوح کہتے ہیں میرا بیٹا ہے، بیٹا جی کشتی میں آ جائیے، بیٹا انکار کرتا ہے، بیٹے کا انکار جاری ہے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا تکرار جاری ہے۔ وہ کہتے ہیں کشتی میں سوار ہو، وہ کہتے ہیں میں نہیں آتا۔ باپ دھمکی دیتا ہے آج تو اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تو بچ نہیں سکے گا۔ مشرک جو وسائل پہ تکیہ کرتا ہے، اسباب و علل پہ تکیہ کرتا ہے، فوراً کہہ اٹھا ساوی الی جبل، یہ جو سامنے جودی پہاڑ نظر آ رہا ہے اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یاسمنی من الماء، یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں لا عاصم اليوم من امر اللہ، بیٹے یہ تمہاری بھول ہے، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچنے والا نہیں، اللہ کا حکم ہوگا تو کوئی بچے گا، ورنہ اللہ کے حکم سے سوا کوئی بچا نہیں سکتا۔ پیغمبر زادہ پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے پانی میں غرق ہو گیا اور باپ دیکھتے رہ گئے، بیٹے کو بچا نہ سکے۔ اور یار لوگ کیا کہتے ہیں
बुढ़िया कश्ती में जा रही थी, बेटे की बारात थी, कश्ती डूबने लगी। गौस पाक को आवाज़ लगाई, गौस पाक तो खुतबा दे रहे थे, खुतबा देते देते एकदम हाथ यूं किया, जैसे यूं किया फिर बाहर निकाला। लोगों ने देखा कि आस्तीनों से पानी टपक रहा। खुतबा देते देते मिंबर पर ऐसे हाथ किया, फिर ऐसे किया। लोगों ने देखा कि आस्तीन से पानी टपक रहा। लोगों ने जुमे के बाद पूछा, हजरत आज आपने ऐसा काम किया जो इससे पहले कभी नहीं किया, फिर आस्तीन से पानी भी टपकने लग गया। बोले एक बुढ़िया के बेटे की बारात जा रही थी, कश्ती डूबने लगी, उसने मुझे सदा लगाई, मैंने फौरन हाथ नीचे कर दिया, तो पानी में जो हाथ डूबा ना, ये उसी का पानी टपक रहा। और आज कोई पूछे कि वो बगदाद वाली सरकार जो लोगों को डूबने से बचाती थी, आज खुद कहां है? आज खुद कहां? कोई तो पूछे ना। और देखो अल्लाह के रसूल की गोद में उनका अपना लख्त जिगर 17-18 महीने का इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके हाथों में दम तोड़ता, आप बचा नहीं सके। ये नहीं कि आप मिंबर पे खड़े, गोद में उठाया हुआ है अपने बच्चे को, अपने बच्चे को उठाया हुआ और हाथों में ही हिचकियां ले रहा है। आखिरी सांस भी उसने आपके हाथों में ली, आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। फरमाया इन्ना बेफिराक़िका लमहज़ूनून, या इब्राहीम, ऐ इब्राहीम तेरी जुदाई का हमें सदमा बहुत हुआ है, लेकिन हम अल्लाह के फैसलों पे राजी हैं, हम कर कुछ नहीं सकते, हम कर कुछ नहीं सकते। अरे जिस रब के आगे अल्लाह के नबी बेबस है, तेरी ये सरकारों का क्या बस चलेगा? कुछ तो अल्लाह पर ईमान और यकीन और तवक्कुल रखो। ये पिंडी वाली सरकार जो हनीफ कुरैशी साहब, अक्सर हमारा टीवी पे झगड़ा रहता था, वो फरमाने लगे कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी था, वो जब फौत हुआ कब्र में गया तो मुनकिर नकीर आ गए उसके पास हिसाब किताब के लिए। पहला सवाल किया मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? तो कहा मैं तो पीर साहब का धोबी हूँ। उन्होंने कहा मा दीनो, बोल मैं पीर साहब का धोबी हूँ। बिमन नबियों का, तेरा नबी कौन है? तो मैं तो पीर साहब का धोबी हूँ। बोले अल्लाह ताला के पास फरिश्ते गए, या अल्लाह ये कोई अजीब बंदा आया है, हर सवाल का एक ही जवाब देता है। तो अल्लाह ताला ने कहा चलो हमारे नेक बंदे के कपड़े ही धोता था ना, बख्श दो इसको बख्श दो। वो बख्शा गया। अब ये कहकर कहता है देखो वो पीर साहब के कपड़े धोता था, वो बख्शा गया। हम जो पीर साहब के नाम की हर महीने 11वीं देते हैं, उनको मानते हैं, उनके नाम के नारे लगाते हैं, अल्लाह हमें नहीं बख्शेगा। लोग कहते हैं सुभान अल्लाह, जैसे पंजाब वालों की आदत है सुभान अल्लाह कहने की। खैर ये भी आपने मुझ पे एहसान किया कि खामोशी के साथ सुना, वरना हम पंजाब वालों की सुभान अल्लाह से बात ही भूल जाते हैं कि हम बात क्या कर रहे थे। तो वो मजमा बड़ा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मैं ये कहता हूँ यकीन मानिए पूरे मजमे के अंदर ये बात कॉन्फ्रेंस में हो रही है, पूरे मजमे के अंदर एक बंदे के जहन में भी ये सवाल नहीं आया कि कुरैशी साहब हम बाकी सारी बातें मान लेते, अल्लाह ने बख्श भी दिया, उस धोबी का जो भी जवाब था अल्लाह ने माफ कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन सिर्फ एक बात बताओ कि कब्र के अंदर की रिकॉर्डिंग तेरे पास कहां से आई? ये तो कोई पूछे ना, ये तो कब्र के अंदर सवाल जवाब हो रहे हैं ना, बरज़ख में हो रहे हैं, मुनकर नकीर कर रहे, ये रिकॉर्डिंग तेरे पास कहां से है? फिर अल्लाह ने उसे बख्श भी दिया, ये खबर तेरे पास कहां से है? कहीं नखले मरकद की छाँव में सजदे, कहीं मरने वाले के पाँव में सजदे, इशारों में सजदे, निगाहों में सजदे, यहाँ और वहाँ खानकाहों पे सजदे, ये कुब्बा परस्ती के पामाल सजदे, मज़ारों पे जा जा के हर साल सजदे, मज़ारों पे जाते हो बहरे सफारिश, जो खुद सो चुके क्या सुनेंगे गुजारिश,
جو مائل بخوابِ اجل ہو چکے ہیں، لحد میں جو آرام سے سو چکے ہیں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں۔ اہل حدیثوں کا ایک ہی مشکل کشا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ارے نیند تو دور کی بات رب العالمین کے کبھی اونگ بھی اس کے قریب نہیں پھٹکتی، اللہ رب العالمین کو اونگ بھی نہیں آتی۔ ارے تمہارے پیروں کا کوئی کھانے کا وقت، کوئی سونے کا وقت، لیکن رب العالمین کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، ساری کائنات کو کھلاتا ہے مگر خود کھانے سے پاک ہے، ساری کائنات کو پلاتا ہے مگر خود پینے سے پاک ہے، ساری کائنات کو ساری رات میٹھی نیند سلاتا ہے مگر خود سونے سے پاک ہے۔ اس رب کو چھوڑ کر غیر کے آستانے پر جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں بڑی عجیب بات کی، مشرک کو اور زانیہ عورت کو اللہ نے ایک ہی کٹہرے میں کھڑا کیا، اللہ نے ایک ہی کٹہرے میں کھڑا کیا، فرمایا زانیہ نہ نکاح کرے الا مشرکن او زانن، الا زانن او مشرک، فرمایا یا تو وہ زانی مرد کے ساتھ نکاح کرے یا مشرک مرد کے ساتھ نکاح کرے۔ حرم ذالک علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر یہ حرام کر دی۔ حالانکہ زنا الگ گناہ ہے، شرک الگ گناہ ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا رب العالمین نے زنا اور شرک کو ایک قبیل میں کیسے رکھا؟ ایک زانی عورت کا حقیقی شوہر موجود ہوتا ہے پھر بھی وہ پیاس غیر کے آستانے پر جا کے بجھاتی ہے، اور مشرک کا حقیقی رب موجود ہوتا ہے پھر بھی وہ ماتھا غیر کے دروازے پر جا کے ٹیکتا ہے۔ یہ صفت دونوں میں مشترک ہے۔ اہل حدیث و شرک سے بچیے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی شرک آتا ہے، اس سے بھی اجتناب کیجیے۔ راتوں کو اٹھ کر رب العالمین کے حضور رویا کیجیے، اس سے معافی مانگا کیجیے۔ ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو۔ کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو تم غیروں کے آگے؟ اگر رب کے بندے ہو تو رب سے مانگو، اللہ سے مانگتے رہو، رب العالمین آپ کو نوازتا رہے گا، وہ دیتا رہے گا آپ، لیکن مانگنے کا طریقہ سلیقہ وہی اپناؤ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا۔ کوئی یہاں ہاتھ باندھتا ہے، کوئی یہاں باندھتا ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں مسجد میں بیٹھا تھا، ایک بندہ آیا، اس نے اللہ اکبر کہا اور سینے پر ہاتھ باندھ دی۔ میں سمجھ گیا یہ اہل حدیث ہے۔ کچھ دیر بعد میں بیٹھا رہا تو دوسرا بندہ اللہ اکبر کہا، اس نے ناف کے اوپر باندھ دیا، میں سمجھ گیا حنفی دیوبندی ہے۔ پھر کوئی تیسرا آیا، اس نے اللہ اکبر کہا، ناف سے بھی نیچے چلا گیا، میں سمجھ گیا یہ حنفی بریلوی ہے۔ پھر فرمایا کہ چوتھا بندہ آیا، اس نے اللہ اکبر کہا، ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہو گیا، میں سمجھ گیا یہ شیعہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں ابھی بیٹھا ہوا تھا کہ ایک پانچواں بندہ، اس نے اللہ اکبر کیا اور انگلیاں ایسے آپس میں پھنسائیں اور یہ گردن کے پیچھے ایسے ڈالے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کون سا فرقہ ہے؟ یہ باقی تو میں سارے جانتا ہوں، یہ گردن میں ہاتھ ڈالنے والا کون سا؟ بولتے ہیں جب وہ نماز سے فارغ ہوا میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا یار میں بڑا پریشان ہوں تیری نماز کو دیکھ کر، میں سارے فرقوں کو جانتا ہوں لیکن تیرا فرقہ میری نظر میں نیا ہے، تو یہ بتا یہ کون سا فرقہ گردن میں ہاتھ ڈالنے والا؟ اس نے کہا شاہ صاحب، بولے وہ مجھے جانتا تھا، اس نے کہا شاہ صاحب آپ کو کیا بتاؤں، پہلے میں سینے پر باندھتا تھا، ایک مسجد میں گیا، انہوں نے کہا توبہ توبہ تو غیر مقلد، بے پیرا، بے امامیہ، بے مرشد ہے تو ایسے ناف پہ ہاتھ ڈال۔ میں نے ہاتھ ناف پہ باندھنا شروع کر دیا۔ میں ایک مسجد میں گیا، اس نے کہا توبہ توبہ تو دیوبندی ہے، تو فلانا ہے، تو گمراہ ہے، تو مقلد ہے، یہ ہے وہ ہے۔
میں نے کہا کہاں باندھوں؟ انہوں نے کہا ناف سے نیچے باندھا کر۔ پھر میں ایک جگہ گیا، انہوں نے کہا توبہ توبہ استغفر اللہ، تو قبر پرست ہے، تو بدعتی ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے، تو میں کہاں ہاتھ باندھوں؟ انہوں نے کہا چھوڑ کے پڑھا کر۔ میں نے چھوڑ کے پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر اتفاق سے ایک مسجد میں گیا، انہوں نے کہا استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو گھوڑے کا پجاری ہے، تو شیعہ ہے، تو تابوت کا پجاری ہے، مشرک ہے، بے ایمان ہے اول درجے کا۔ تو میں نے کہا میں کہاں ہاتھ باندھوں؟ انہوں نے کہا سینے پر باندھا کر۔ میں نے کہا سینے سے تو میں چلا تھا، پہلے سینے پہ ہی باندھتا تھا، جب بھی لوگوں نے مجھے کافر کہا، پیٹ پہ باندھا پھر بھی کافر کہا، ناف سے نیچے باندھا پھر بھی کافر کہا، پھر چھوڑ کے پڑھا پھر بھی لوگوں نے کافر کہا۔ میں نے سوچ کے ایک نیا طریقہ نکالا ہے مولویوں کے فتوے کی زد سے بچنے کے لیے۔ میں نے اب گردن میں ہاتھ ڈالنا شروع کیا ہے، اب کسی کو نہ اس فرقے کا پتہ ہے نہ کوئی مجھ پہ فتویٰ لگا۔ پھر شاہ صاحب کہتے ہیں علماء حضرات سے کہ تم لوگوں نے صحیح اور کھرے دین کو اتنا پیچیدہ بنا دیا ہے کہ لوگ اب اصل دین سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں صرف تمہارے فتووں کی زد سے بچنے کے لیے۔ اور یہ فتووں کی بیماری ہم میں بہت زیادہ ہے۔ ہمارے سچی بات ہے پڑھتے بعد میں ہیں، مفتی پیدائشی ہوتے ہیں۔ دیکھو جو خوبی ہے ہماری وہ تو ماننی چاہیے نا، جو خوبی ہے وہ تو ماننی چاہیے۔ ہم پیدائشی مفتی ہوتے، یقین مانیے ایک عالم یہاں بیٹھا ہوتا، کوئی بندہ آ کے اس سے پوچھتا ہے کہ حضرت رفع الیدین کے بغیر نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، وہ عالم جو مفتی ہے اور اتنے سالوں سے بخاری پڑھا رہا ہے، وہ ابھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو جواب دینے کے لیے بات کہاں سے شروع کروں، تو برابر میں کوئی بھی اہل حدیث بیٹھا ہوتا ہے جو سننے کے، اس کو کہتا ہے ارے بھائی یہ بھی پوچھنے کی بات ہے، نہیں ہوتی نماز، جا بھاگ جا، نہیں ہوتی نماز۔ عالم ابھی سوچ رہا ہے اسے کیا جواب دوں، اور عام اہل حدیث نے اسے فتویٰ جڑ دیا کہ نہیں ہوتی اس کے بغیر۔ تھوڑا سا فتوے بازی میں احتیاط کیا کیجیے، احتیاط کیا کیجیے، لوگوں کی ذہن سازی کیجیے، جو آج ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ ہم فتوے پہ فتویٰ دیتے ہیں، ذہن نہیں بناتے۔ پہلے ذہن بناؤ، اس کے بعد آپ دعوت دو، پھر دیکھو دعوت قبول ہوتی ہے کہ نہیں۔ اور ایک چیز جو ہم نے چھوڑ رکھی ہے، ایک چیز جو ہم نے چھوڑ رکھی ہے وہ ہے ہم دعاؤں سے سہارا نہیں لیتے اور دعاؤں سے کام نہیں لیتے، بلکہ کوئی مانگ بھی رہا ہو نا، سلام پھر کے کوئی بیٹھا ہوا دعا مانگ رہا ہو تو کوئی بھی اہل حدیث کو ہاتھ چھوڑ بدعت ہے بدعت، اسے کہتا ہوا جائے گا کہ یہ بدعت۔ میرے بھائیوں اس چیز سے باہر آئے۔ بخاری شریف کے اندر ہے مسجد نبوی میں اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، صحابہ سے مسجد ایسے بھری پڑی ہے، بیچ میں ایک نوجوان، وہ نوجوان کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کے اللہ کے رسول سے کیا عجیب و غریب سوال کرتا ہے۔ سوال کرتا ہے اللہ کے رسول میں آپ کی ہر بات ماننے کو تیار، ہر بات مانوں گا، آپ میری صرف ایک بات مانیں۔ آپ نماز کہتے ہیں میں پڑھوں، روزہ میں کروں گا، جہاد میں کروں گا، جو آپ کہیں گے میں کروں گا، سر آنکھوں پر، میری صرف ایک بات مان لیں، مجھے زنا کی عادت ہے، مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے، مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے، مجھے اس کی عادت ہے۔ صحابہ وہ کھڑا ہوا تھا، اس کے قمیض کے دامن کو پکڑ کے نیچے کی طرف غصے سے کھینچتے ہیں تاکہ یہ بد تہذیبی سے بچ جائے اور بیٹھ جائے مسجد نبی میں، اور اللہ کے نبی سے اور اس طرح کا بےہودہ سوال اور بےہودہ اجازت۔ یقین مانیے اگر اس وقت ہم ہوتے تو ہم اسے مار مار کے کچومر بنا کے مسجد سے باہر پھینکاتے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو میرے پاس آنے دو۔ اللہ کے نبی کے پاس آیا، آپ نے کندھے پر، کیا کوئی مہربان اور شفیق استاد اپنے شاگرد سے اتنا مشفق نہیں ہوتا ہوگا، کوئی باپ اپنے بیٹے پہ اتنا شفیق نہیں ہوتا ہوگا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر شفقت کی، محبت سے ہاتھ رکھا۔ بگڑے ہوئوں کو بگاڑا نہیں جاتا، سنوارا جاتا ہے۔ اگر انگلی میں درد ہو تو بازو نہیں کاٹا جاتا، درد کا علاج کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اس کی ذہن سازی کی۔ ذہن سازی کیسے کی؟ کہا مجھے ایک بات بتا،
ایک بات بتا، یہی چیز اگر کوئی اور شخص، تیری بہن، تیری ماں، تیری بیٹی، تیری پھوپھی، تیری خالہ، سارے محرم رشتے گنوائے، یہی عمل کوئی اور شخص کرنے کے لیے تیری پھوپھی، بہن، بیٹی، ماں کی طرف جانے کی اجازت مانگے تو تیرا کیا ری ایکشن ہوگا؟ یا رسول اللہ میں تو ایسا کر، اس غیرت دکھائی نا۔ آپ نے فرمایا جب تو مجھ سے اجازت لے کر کہیں جائے گا نا، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی ماں اور پھوپھی ہوگی، تیرے رشتے کوئی آسمان سے اترے ہیں؟ تجھے تو اپنے رشتوں پر اتنی غیرت ہے اور دوسروں کے رشتے کی عزت کی، غیرت کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ بات اس کے دماغ میں بیٹھ گئی۔ اب بات جب دماغ میں بیٹھ گئی تو آپ نے ایسے نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا اہل حدیثوں جو آج ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ وہ کیا کام کیا؟ اس کی کمر پہ ہاتھ رکھے رکھے 3 دعائیں دی، 3 دعائیں دی اسے۔ پہلی دعا دی اللہم اغفر ذنبہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ دوسری دعا دی اللہم طہر قلبہ، اس کے دل کو گناہوں کی گندگی اور علائش سے پاک کر دے۔ تیسری اور آخری دعا دی اللہم احسن فرجہ، اللہ اس کی عزت، آبرو، عصمت کی حفاظت فرما۔ صحابہ کہتے ہیں وہ جو زنا کی اجازت لینے آیا تھا، ہم نے اس کے بعد اس نے جتنی زندگی گزاری، ہم نے اسے راہ چلتے دیکھا، کبھی اس نے نظریں زمین سے اوپر نہیں اٹھائی، نظریں ہمیشہ زمین پہ رکھی۔ یہ رسول اللہ کی دعاؤں کا اثر تھا۔ آپ دعائیں لو، علماء سے میری درخواست ہے، طلباء کو دعائیں دو، دعاؤں سے نہ محروم کرو۔ یقین مانیے ٹھیک ہے اگر فرضوں کے بعد مقتدی کا دل نہیں چاہتا، وہ امام سے آزاد ہے، اٹھ کر چلا جائے، کوئی بات نہیں، اٹھ کے چلا جائے، لیکن اگر امام مانگ رہا ہے اسے مانگنے دو۔ اور اگر آپ کا بھی امام کے ساتھ دل چاہ رہا ہے تو مانگو، امام نے آپ سے کہا تو نہیں ہے نا، وہ مانگ رہا ہے، مانگو۔ اور اگر امام کا دل نہیں چاہ رہا، وہ اٹھ کے چلا جائے، سلام کے بعد وہ بھی آزاد ہے، اور آپ کا دل چاہ رہا ہے مانگنے کو، آپ مانگو۔ اللہ نے دعا کو آپ اس وقت سنت سمجھ کے نہیں مانگو، اپنی ضرورت سمجھ کے مانگو۔ آپ کے گوجرانوالا کے مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ اکثر ہر نماز کے بعد دعا مانگتے تھے، ہر نماز کے بعد۔ اور ظاہر بات ہے اہل حدیثوں کو تو سوال کی عادت ہے۔ کوئی بھی نوجوان کھڑا ہو کر کہنے لگا سلفی صاحب اس مسجد والے گوجرانوالا تو تقریباً پورا اہل حدیث ہے، اس مسجد والے ہم جہاں بھی جاتے کوئی دعا نہیں کرتا فرضوں کے بعد، آپ ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جاتے، اس کی کیا دلیل ہے؟ انہوں نے بغیر کتاب کا حوالہ دینے کے، کہنے کے، مسکرا کے بچے کو قریب کیا، مسکرا کے بولا بیٹا وہ جو اس مسجد والے نہیں مانگتے، ہو سکتا ہے ان کی ساری دعائیں پوری، ساری آرزویں، ضرورتیں پوری ہو گئی ہوں، میری تو ابھی بہت ساری ضرورتیں باقی ہیں، میں اس لیے اللہ سے مانگتا۔ ارے دعا آپ کی ضرورت ہے۔ کراچی میں ایک جنازہ تھا، مفتی کا جنازہ، مفتی صدیق صاحب، یہ ہساروی خاندان کے تھے۔ اب ظاہر بات ایک عالم کا جنازہ تھا تو کراچی کے تقریباً علماء جمع تھے، ظہر یا عصر کا وقت تھا، میں بھی اس میں شریک تھا۔ جو مقامی عالم تھا اس کی بجائے چونکہ جنازے میں بہت سارے علماء آئے ہوئے تھے تو اس نے عزت کرتے ہوئے کسی عالم سے کہا کہ آپ نماز پڑھا دیجیے۔ اس نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے جیسے رک کر کے نمازیوں کی طرف بیٹھا تو وہ جو تھے ایک بزرگ پہلی صف میں بیٹھے تھے، بوڑھے تھے، اس نے کہا امام صاحب کل میری آنکھ کا آپریشن ہے، میرے لیے دعا کرا دیجیے، اللہ تعالیٰ میرا آپریشن کامیاب کرے۔ تو مولوی صاحب انگلی پہ تسبیح پڑھ رہے تھے تو وہ پڑھتے رہے۔ اس بندے نے سمجھا کہ شاید مولوی صاحب نے میری آواز نہیں سنی، وہ پہلے سے ذرا زور سے بولا کہ امام صاحب میرا کل آپریشن ہے ہاسپٹل میں، میرے لیے دعا کرا دی۔ اب مولوی صاحب کا بھی پارا تھوڑا چڑھ گیا، کہنے لگے سن لیا بابا سن لیا، یہ فرضوں کے بعد دعا کرنی بدعت ہے، بیٹھ جا۔
یقین مانیے وہ بیٹھا نہیں، اس نے جنازہ بھی نہیں پڑھا، اٹھا، لکڑی کے سہارے اٹھا، کھڑا ہوا، صفیں چیرتا ہوا اور یہ کہتا ہوا باہر نکلا، کہتا ہے کہ توبہ توبہ استغفر اللہ، آج تک میں یہ سنتا تھا کہ وہابی غیر اللہ سے نہیں مانگتے، مجھے آج پتہ چلا ہے یہ تو اللہ سے بھی نہیں مانگتے۔ کتنا غلط میسج دیا ہم نے اپنے غلط طرز عمل سے، کس موقع پر کیا بات کرنی ہے یہ بھی علماء کی ذمہ داری ہے۔ ہر وقت ڈنڈا ہاتھ میں لے کے نہ کھڑے رہیں، کس موقع پر، اس وقت جنازے کا موقع ہے، سبوں کے دل پگھلے ہوئے ہیں، ایسی بات کرو کہ جو لوگوں کے دلوں پر اثر کرے۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ شخص زندگی میں پھر کبھی اہل حدیثوں کی مسجد میں گھسا بھی ہو۔ آپ اپنے طلباء کو، ماں باپ اپنی اولاد کو دعاؤں سے نوازا کریں، آپ کے بچے آپ کی دعاؤں کے مستحق ہیں۔ میں آخری بات کر کے بات کو ختم کروں گا۔ کراچی میں ایک مدرسہ تھا دیوبندیوں کا، اس میں ایک پٹھان، اس کی شادی ہوئی اور 10 سال تک اولاد نہیں ہوئی، بیت اللہ میں گیا، حج کیا، اس نے منت مانی، اللہ نے اسے بیٹا دیا۔ اس نے منت یہ مانی تھی میں بچے کو حفظ کراؤں گا۔ وہ تھا کہیں ہزارہ سائڈ کا، لیکن مزدوری محنت کرتا تھا کراچی کے ایک دیوبند مدرسے میں اس نے بچے کو ڈالا۔ 3 سال تک بچہ وہاں پڑھا اور 3 سال میں اس نے اماں کا ایک پارہ یاد کیا، اور اس طرح یاد کیا کہ ہر صورت کے اندر اس کی 10-12 غلطیاں آتی۔ 3 سال میں آخری بار استاذوں نے انتظامیہ کے ساتھ میٹنگ کی اور انہوں نے کہا کہ جی اس بچے کو نکالو، اس سے ہمارا مدرسہ بدنام ہو رہا ہے۔ ممتحن آتا ہے، اگر پچھلے سال والا آتا ہے وہ کہتا ہے یہ بچہ پچھلے سال بھی اماں پارے میں تھا، اس سال بھی اماں پارے میں، جب بھی اس کا پارہ کچا تھا اب بھی اس کا پارہ کچا ہے، اس سے مدرسہ بدنام ہو رہا ہے، اس کو نکال۔ انہوں نے نکال دیا، پٹھان کو بلایا، بھی لے جا اپنے بچے کو، ہمارا مدرسہ بدنام ہو، لے گیا۔ وہ ہزارہ چلا گیا۔ ہزارہ میں دیوبند کا کوئی اور مدرسہ، گاؤں گوٹھوں میں جیسے چھوٹے چھوٹے مدرسے، کوئی نامور ادارہ نہیں تھا، وہاں اس نے داخل کرا۔ اس نے بھی 3 سال رکھا۔ 3 سال کے بعد بچہ ایسا ہو گیا جیسے وہ قرآنی کمپیوٹر، پورے قرآن مجید کا، پورے قرآن۔ اب حافظ کے لیے ایک آیت کے بعد اگلی آیت، اس کے بعد اگلی آیت پڑھنا آسان ہوتا ہے، لیکن اس کو بولو اس سے پچھلی کون سی ہے، اس کے پچھلی کون سی ہے، یہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ اس پٹھان نے آ کے کہا کہ میرے بچے کو الٹا قرآن سنو، یہ سنائے گا، سیدھا سنو، یہ سنائے گا، اور جس قرآن مجید کے نسخے پر اس نے حفظ کیا ہے اگر وہ کھول کر اس سے پوچھو کہ یہ آیت جو ہے کس صفحے پر ہے، یہ آپ کو صفحہ نمبر بھی بتائے گا۔ جب انہوں نے پڑھ لیا، کراچی میں آیا، اسی مدرسے میں جس نے اس کو نکالا تھا، اس میں آ کر ان کو کہا کہ جی آپ نے تو کہا تھا میرے بچے کی وجہ سے مدرسہ بدنام ہو رہا ہے، اب دیکھو اس بچے سے قرآن سنو۔ اب وہ استاد بیٹھ گئے، کوئی یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہاں سے رکوع سن رہے ہیں، کوئی کہاں سے متشابہات والی جگہ، حافظوں کو پتہ ہوتی ہیں، وہ ساری مختلف جگہوں سے پوچھ رہے ہیں، وہ کہیں اٹکا ہی نہیں ہے۔ انتظامیہ ہکی بکی، استاد ہکے بکے کہ جی یہ بچہ پڑھاتا ہے۔ اس نے کہا گاؤں میں مدرسہ ہے، کوئی نامور مدرسہ نہیں، کس استاد کے بعد، جی فلاں استاد کا۔ وہ اس استاد کا نام بھی نہیں جانتے تھے اس لیے کہ وہ غیر معروف تھا۔ تو اس کو کہنے لگے ہم تمہیں کرایہ دیتے ہیں، ہم تمہیں کرایہ دیتے ہیں اس جگہ سے، اسلام آباد سے کراچی تک کا ہوائی جہاز کا، ہزارہ سے آپ بلاؤ استاد کو، یا ہمارے مدرسے میں 3-4 دن رہے، ہمارے استادوں کو سبق دے، لیکچر دے، اور انہیں بتائے کہ بچوں کو کیسے پڑھایا جاتا ہے۔ وہ آیا اور اس نے جو طریقہ بتایا تو انہوں نے دیکھا یہ تو وہی طریقہ ہے جس طریقے پہ ہم پڑھاتے ہیں جی، صبح ہم سبق سنتے ہیں، پھر سبکی سنتے ہیں، پھر ظہر کے بعد ہم منزل سنتے ہیں، پھر عشاء کے بعد سبق دیتے ہیں، سبق دہرا کے پھر سلا دیں۔ بولے ہم بھی ایسا کرتے ہیں۔ تو یہ تو کوئی خاص بات نہیں ہے، کوئی خاص بات بتا۔ اب اس استاد نے کہا کہ جی میں اصل میں بات چھپانا چاہ رہا تھا، اب آپ نے بولی ہے تو میں بتاتا ہوں کہ میں جب بچوں کو پڑھا لیتا ہوں اور عشاء کے بعد سبق دے دیتا ہوں اور آدھا پونا گھنٹہ یہ سبق دہراتے ہیں، پھر میں ان کو سونے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں بھیج دیتا ہوں۔ بچے سونے چلے جاتے ہیں، میں وضو کرتا ہوں، مصلی بچھاتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اور اللہ کے آگے رونا شروع کر دیتا ہوں۔
بچے سوتے رہتے ہیں اور میں روتا رہتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ میرے بس میں اتنا تھا کہ میں نے ان کو پڑھا دیا, میرے بس میں اتنا تھا. ان کے دماغ میں بٹھانا اور صبح ان کی زبان سے جاری کرنا یہ میرے بس میں نہیں, آگے تیرا کام. کہا کہ جب میں رو کے پھر میں بھی سو جاتا ہوں, صبح اٹھتا ہوں میرے سارے بچوں کو قرآن یاد ہوتا ہے. اہل حدیثوں, اپنے مدرسوں میں اپنے شاگردوں کو دعائیں دیا کرو. استاد کی دعائیں بھی رنگ لاتی, ماں باپ کی دعائیں رنگ لاتی. مسجد کے متولیوں, آپ بھی نمازیوں کو دعائیں مانگنے دیا کرو. مسجد کے دروازے ان پہ بند نہیں کرو. آپ نکلتے ہی دیکھو اللہ کے رسول نے کیا دعا سکھا, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اللہ میں تیری رحمت کے سمندر میں داخل ہو گیا ہوں, اب کوئی دروازہ مجھ پہ بند نہ کر, رحمت کے سارے دروازے مجھ پہ کھول دے. یہ تو رحمت کا مرکز ہے. یہاں دعائیں مانگو, اللہ کے آگے روو, گڑ گڑاؤ. میں نے جو ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ کے آگے کی ہیں, یقین مانیے میں نے درد دل سے کی ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بچوں کو اللہ قرآن مجید کا حافظ, قاری, عالم, فاضل بنائے. اسی بھائی سوال پوچھا ہے, کیا اپنی بیوی پر خرچ کرنا سب سے بہترین افضل صدقہ, اس کی کوئی حدیث ہے؟ جی صرف بیوی نہیں, اس میں بچے بھی, یعنی اہل و عیال کا ذکر ہے کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے. دیکھو کہتے ہیں, اردو میں کہتے ہیں آم کے آم گٹھلیوں کے بھی دام, یعنی آپ اپنے بچے بھی پال لیں اور ثواب بھی لے لیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بچوں کے علاوہ کہیں خرچ ہی نہ کریں. اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ آپ اگر اپنے بچوں کے لیے گھر میں کچھ لاتے ہیں, آج آئے انگور لے آئے, کل آئے کچھ سیب لے آئے, پرسوں کچھ پکوڑے لے آئے وغیرہ وغیرہ, تو آپ یہ نہ سمجھو تو میں ان پہ ایسے پیسے ضائع کر رہا ہوں. نہیں, آپ کو اللہ رب العالمین صدقے کا اجر اور صدقے کا ثواب دے رہا ہے. انشاءاللہ آج کے بعد آپ کے بچے بھی پسروٹ کے مجھے دعائیں دیں گے جب کل آپ ان کے لیے سیب لائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ٹائم کافی لے چکا ہوں. میں میرے بعد آنے والے خطیبوں سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے معذرت چاہتا ہوں, اور ویسے مجھے بھی لیٹ بٹھایا گیا تھا, اگرچہ میں نے یہ انتقام آپ سے نہیں لیا, باقی وقت قدرتی طور پر ایسا ہو گیا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کی بھی یہ صبر کا امتحان تھا اور آپ اس میں پاس ہوئے, کامیاب ہوئے. اللہ آپ کو آگے ہر امتحان